بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 ہمارا مس ہو گیا تھا، واللہ عالم کیا وجہ بنی تھی۔ سبق نمبر 8 جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، سبق نمبر 7 ہمارا رہتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر 2 علامتیں ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ان مکمل 15 اسباق کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ آسانی کے ساتھ الفاظ کی ان تمام جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں، ان تمام تر علامتوں کی بنیاد پر آپ ان کو سمجھ کر اسم کے اگر آخر میں علامت ہے، فعل کے آخر میں ہے، حرف کے آخر میں ہے، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اچھی طرح ترجمہ کر سکیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے سبق نمبر 6 پڑھا تھا، اس سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے جو علامتیں پڑھی تھی وہ کل 5 علامتیں تھی۔ ہوا، ہیا، ہو، ہی، ہا، غیب کے لیے تھی، کیونکہ جب ہم انشاءاللہ اس کے بعد علم صرف، علم نحو بھی پڑھیں گے، جو صرف نحو کی بنیادی کتب ہیں اور انتہائی آسان ہیں۔ کوشش ہے کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے کے ساتھ عربی گرامر جو ہے وہ سکھائی جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی عطا کی، تو اسی طرح یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ ہمارے سبق کے اندر 2 علامتیں ہیں، ایک کاف زبر کے ساتھ ہے اور دوسرا زیر کے ساتھ ہے۔ تو یہ دونوں علامتیں جو ہیں یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جو پچھلی علامتیں تھیں وہ بھی واحد کے لیے تھی اور مذکر اور مؤنث کے لیے، لیکن وہ غائب کے لیے تھی۔ اور جو حاضر اور مخاطب ہو اس کے لیے جو علامتیں ہوتی ہیں مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے، وہ 2 ہیں۔ کاف جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے جو زبر کے ساتھ ہے مفتوح، اور جو زیر کے ساتھ ہے یہ مؤنث کے لیے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں، اور جتنے بھی اسباق پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ آپ اچھی طرح ضرور ان کو سمجھیں، دیکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا یہ سلسلہ، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے اس کے اندر آپ کو تعریفیں اور اسی طرح جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف علامات کے طور پہ آپ نے ان کو سمجھنا ہے۔ دوسری بات، بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا یہ اصرار تھا کہ جو معلم القرآن کے اسباق ہیں ان کو جلد سے جلد اپلوڈ کیا جائے۔ تو ویسے ہمارا شیڈول جو ہے وہ ہفتے کے اندر 1 سبق کا تھا، تو انشاءاللہ ہمارا شیڈول جو ہے یہ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا آپ سے، 2 یا 3 اسباق انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے ہفتے کے اندر۔ تو جیسے ہی ہمارا یہ سلسلہ کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ہم نے علم النحو، علم الصرف پڑھنی ہے، اور اسی طرح عربی گرامر کے بعد عربی بول چال کے لیے اقرا جو بہت ہی آسان کتاب ہے، عام فہم ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف زبر کا اور کاف زر کی یہ 2 علامتیں ہیں۔ یہ دونوں علامتیں اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ جتنی بھی ہم نے علامتیں پڑھی ہیں اس کے اندر کچھ علامتیں ایسی ہیں جو اسم فعل حرف میں آتی ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو صرف فعل میں آتی ہیں، اسم میں آتی ہیں، یعنی مختلف علامات کا مختلف طرح کا استعمال ہے۔ تو آج کی جو ہماری 2 علامتیں ہیں یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہیں۔ تفسیر ان کی جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ کاف زبر کا، یعنی یہ جو کاف ہے یہ علامت واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر ایک بندہ ہے، ایک مذکر ہے، تو اس کو اگر ہم نے بلانا ہو، مخاطب کرنا ہو، تو اس کے لیے کاف کا استعمال کیا جاتا ہے جو مفتوح ہو۔ سب سے پہلے اسماء کے ساتھ ہم نے اوپر پڑھا نا کہ یہ 2 علامتیں ہیں، اسم، فعل، حرف کے ساتھ آتی ہیں۔ جو اسماء کے ساتھ جب آئیں تو پھر ان کا کیا معنی ہوگا اور ان کی کیا حالت ہوگی؟ اسماء کے ساتھ اگر کاف اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے۔ مثالیں ان کے نیچے آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی مثال ہے عملو کا، تیرا عمل، ازواجو کا، تیری بیویاں، وجہو کا، تیرا چہرہ، بصرو کا، تیری نظر، قومو کا، تیری قوم، ربو کا، تیرا رب یعنی اپنا رب، طعامو کا، تیرا کھانا، شرابو کا، تیرا پینا، کتابو کا، تیری کتاب، بعد کا، تیرے بعد۔ تو ہے کاف جو ہے مذکر کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے یہ اسم کے ساتھ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنے، اپنی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر افعال کے ساتھ ہے، اگر کاف جو ہے یہ فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے۔ مثالیں، آ کا، اس نے چھوڑ دیا تجھے، سالہ کو، اس نے پوچھا آپ سے، خالقہ کا،
اس نے پیدا کیا تجھے، وجدہ کا اس نے پایا تجھے، یعطی کا وہ دے گا آپ کو، فعدل کا اس نے برابر کیا تجھے، اتبع کا اس نے پیروی کی آپ کی، ینادون کا وہ سب پکارتے ہیں آپ کو، ینبئ کا وہ خبر دے گا آپ کو، رکبک اس نے جوڑا تجھے۔ یہ افعال کے ساتھ اس کا کاف کا استعمال ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے حروف کے ساتھ۔ اگر کاف جو ہے یہ حروف کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا اور کس طرح استعمال ہوگا؟ تو اگر کاف حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً تو، تجھ، تیری سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انا کا بے شک تو، الی کا تیری طرف، من کا تجھ سے، علی کا تجھ پر، لکا تیرے لیے، فی کا تجھ میں، بی کا تیرے ساتھ، عن کا تجھ سے۔ تو اس کے بعد یہ نوٹ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا جتنے بھی ہم نے پڑھے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مختلف جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں تو ان کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کاف اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، یعنی جو کاف مذکر کے لیے ہے، مذکر کی علامت ہے، یہ اسم کے شروع میں بھی آتا ہے۔ ویسے تو ہم نے پڑھا نا کہ اسم کے آخر میں، فعل کے آخر میں، حرف کے آخر میں آتا ہے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے۔ تو جب آپ کو کسی ایسی جگہ پہ کاف جو ہے یہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اسم کے شروع میں نظر آئے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہاں پہ استعمال جو اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اس میں تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً جیسے کی طرح، مثل، مانند کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کصیبن، یہ پہلے سپارے کے اندر ہے، او کصیب من السماء، اس بارش کی یہ مثال کی طرح، جو وہ بارش جو آسمان سے برستی ہے اس کی طرح، ٹھیک ہے۔ کصیبن بارش کی مثل، بارش کی طرح، کا شجرتن درخت کی طرح، کل قصری محل جیسے، یعنی کسی چیز کے ساتھ اس کو مثال دی جا رہی ہے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کظلمات اندھیروں کی طرح، کل انعام جانوروں کی طرح، کل عہن رنگین اون کی مانند، کل مجرمین مجرموں کی طرح، کل عرجون شاخ کی مانند۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاف اگر مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ اسم کے شروع میں آ جائے تو پھر وہ تشبیہ کے معنی کے اندر، یعنی تشبیہ کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کا معنی اس وقت جیسے، کی طرح، مثل، مانند کیا جاتا ہے۔ آگے ہے جو کاف مؤنث کے لیے ہے، کاف زیر کی جو مؤنث کی علامت ہے، یہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے ہوتی ہے۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسماء کے ساتھ بھی، افعال کے ساتھ بھی اور حروف کے ساتھ بھی۔ تو اسماء کے ساتھ اگر کاف زیر کی اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے۔ مثالیں ذنبو کی تیرا گناہ، امو کی تیری ماں، ربو کی تیرا رب، ابو کی تیرا باپ، واستغفری لذنبک اور بخشش مانگ اپنے گناہ کی، انما انا رسول ربک بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ تو یہاں پہ افعال کے ساتھ اگر مؤنث کی جو علامت ہے کاف زیر کے ساتھ وہ آئے تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگر کاف فعل کے آخر میں ہو، کاف زیر کی اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے استفا کی اس نے تجھے چنا ہے، طہرا کی اس نے تجھے پاک کیا ہے، یا مریم ان اللہ استفا کی و طہرا کی، یہ دونوں الفاظ قرآن پاک کے اندر، یہ آیت کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے۔ اب آخری ہے حروف کے ساتھ۔ تو جب حروف کے ساتھ یہ استعمال ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر کاف جو مؤنث کی علامت ہے مخاطب کی، واحد کی، حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تو، تجھ یا تیری سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ علی کی تجھ پر، ان کی بے شک تو، الی کی تیری یا اپنی طرف، اور لا کی تیرے لیے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے اس کے اندر دو علامتیں ہیں، ایک واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے اور دوسری جو ہے واحد مؤنث مخاطب کے لیے ہے۔ ان کا استعمال فعل، اسم اور حرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہیں تو اس کا معنی جو ہے وہ الگ الگ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا اگر اسماء کے ساتھ ہو تو اس کا معنی تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی، اپنے یہ ہوتا ہے۔ افعال کے ساتھ ہو تو پھر تجھے، آپ کو، آپ سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اگر حروف کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی تو، تجھ، تیری کیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کاف جو ہے یہ اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے
تو جب کاف اسم کے شروع میں آ جائے تو پھر اس کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، اس میں تشبیہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے، اور ترجمہ اس کا جیسے، کی طرح، مثل، مانند یہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مؤنث کی واحد مؤنث کی علامت ہے مخاطب کی، یہ اسماء کے ساتھ بھی آتی ہے، افعال کے ساتھ بھی اور حروف کے ساتھ بھی۔ اگر اسماء کے ساتھ ہو، اسم کے آخر میں ہو، تو اس کا معنی تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور اگر افعال کے ساتھ ہو، فعل کے آخر میں ہو، تو اس کا ترجمہ تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حروف کے ساتھ اگر حروف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً تو، تجھ یا تیری کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق نہایت آسان ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور جو پہلے اسباق ہیں ان کو بھی آپ نے ذہن نشین کرنے، یہ علامتیں ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم مکمل 15 اسباق پڑھ لیں گے، پھر ان تمام جو جتنے بھی علامتیں ہم پڑھیں گے ان کو اکیلا اکیلا ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو کے اندر مکمل وہ علامات آپ کو سکھائی جائیں اور بتایا جائے کہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ان کے معنی کیا ہیں۔ انشاءاللہ تمام تر معلومات آپ کو جب یہ مکمل ہمارا 15 اسباق جو ہیں وہ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر مکمل یہ علامتیں ہم انشاءاللہ اس کے اندر بیان کریں گے، ان کا استعمال، ان کے معنی، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ فیوچر کے اندر آپ کو بہت ساری معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔